میں نے خاص طور پہ یہ سوال کیا جو اعظم تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ اب نیا قانون بن چکا ہوا ہے تو لہٰذا ہم اس کے مطابق اس کی عمل درآمد نہیں کرنے دیں گے. کتنے لیگل اس کے اندر ان کے آرگیومنٹ میں جان ہے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں اور وکیل رہنما بھی ہیں اور خود بھی وکیل ہیں. ان کی زبان سے یا ان کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم نے قانون بنا دیا ہے اب وہ معاملہ ختم ہے، انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں ایک سادہ قانون سازی کی ہے اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی ہے، اور اس سادہ قانون سازی نے سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر دیا. یہ انڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں. تو میرے لیے تو حیران کن ہے کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے کہ ماضی سے جو اطلاق ہے وہ ویسے بھی جو عدالتوں کی بڑی ججمنٹس موجود ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی جسٹس منصور علی شاہ ان کی جانب سے ٹیکس میٹر میں ایک ججمنٹ دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن ہو، کو آئین شکنی ہوئی ہو تو اس کا آپ قانون سازی کرتے ہیں تو اس کا ماضی سے اطلاق ہوگا. سول معاملات میں یا جہاں پہ کسی کا حق متاثر ہو رہا ہو وہاں ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا. تو یہ تو پہلے بھی بہت ساری ججمنٹس موجود ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہنا اور یہ رستہ کھولنا میرے خیال ہے یہ خوفناک ہوگا کہ کل کوئی بھی حکومت آئے وہ قانون سازی کرے اپنے مخالفین کے خلاف اور کہے جی آج سے 6 سال پہلے اس کا عمل درآمد ہوگا تو وہ سارا ہی چیزیں جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی، سسٹم چل نہیں سکے گا. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں تقریباً 7 پوائنٹس ہیں جس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے جتنے سوالات تھے سب کے جوابات بھی دے دیے ہیں. پی ٹی آئی کو نشستیں کیوں دیں، سنی اتحاد کونسل کو کیوں نہیں دیں، اس کا جواب بھی دے دیا ہے. یہ 7 پوائنٹس میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے جو سمبل واپس لیا وہاں پہ کلیریفائی نہیں کیا کہ پی ٹی آئی ہے. ہم نے سمبل صرف واپس لیا ہے، پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے رائٹس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 13 جنوری کو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تب بھی الیکشن کمیشن نے واضح نہیں کیا کہ پی ٹی آئی ہے، سمبل صرف ہم نے لیا ہے. پھر سپریم کورٹ لکھتی ہے کہ جو ریٹرننگ افسران تھے انہوں نے فارم 33 میں پی ٹی آئی کو کنسیڈر نہیں کیا. انہوں نے بلے کا نشان کے بجائے جو پی ٹی آئی لکھنا تھا وہ بھی نہیں لکھا، اس کو بھی جب وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور نہیں مانا انہوں نے. تیسری بات اور چوتھی بات یہ لکھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا اس کے پاس جی فارم 33 جو تھے اس میں سلمان اکرم راجہ کی درخواست آئی تھی جس پر 2 فروری کو فیصلہ ہوا. سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا ہے کہ آپ نے سمبل تو ان کے پاس نہیں جانا تھا لیکن وہ پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی، پارٹی وابستگی آپ ختم نہیں کر سکتے تھے. تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے. اور 5واں پوائنٹ یہ سارے الیکشن سے پہلے کے پوائنٹس ہیں. اب الیکشن کے بعد کہ جب جیت گئے انڈیپینڈنٹ تو الیکشن کمیشن نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کیسے ان کو انڈیپینڈنٹ کہہ سکتے تھے جبکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس جو ہے وہ جمع جو ہے وہ کروائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا جو 6واں پوائنٹ ہے کہ جب انڈیپینڈنٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے تو الیکشن کمیشن نے ان کی وہ درخواست کیوں ایکسیپٹ کی کہ سنی اتحاد کونسل کہ جو جماعت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی نہ مرکز میں نہ صوبوں میں اس کے کیوں جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے. تو یہ 6 میجر جو ہے وہ پوائنٹس ہیں اور عدالت یہ لکھتی ہے کہ اس سارے معاملے میں جو کنفیوژن بنی اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے. اور پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن جو الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ تھا اس کے بعد پھر جو سپریم کورٹ کے یہ 8 ججز پلس 3 ججز 11 ججز اس نتیجے پر پہنچے کہ پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے اور پی ٹی آئی کو یہ نشستیں ملنی چاہیے. اگلا سوال کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھی اس کا جواب بھی دے دیا گیا کہ بیرسٹر گوہر اور جو عمر ایوب ہے سیکرٹری جنرل تھے ان کی اپلیکیشن آئی تھی فریق بننے کے لیے، وہ درخواست زیر التوا تھی. اس کو واضح کیا گیا ہے کہ ویسے عمومی طور پر عدالتیں پہلے اس کو مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ چیز بھی آڑے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس کے بغیر بھی اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے اور مکمل جو انصاف کا اختیار ہے وہ استعمال کر سکتی ہے. اور جو سول نیچر کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو اور الیکشن میٹرز ان میں فرق بھی کہا ہے کہ اس لیے ہم نے